بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز والاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اے میرے محبوب برابر ہے آپ پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آغاز میں جو پہلی 5 آیات تھیں ان میں متقین کا ذکر ارشاد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، ایمان بالغیب ہے، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کفار کا ذکر ارشاد فرمایا۔ کفار کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کفار وہ ہیں کہ جو بالکل ظاہری طور پر سامنے آ گئے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، یہ ان کافروں سے بہتر ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً تو اسلام کا لبادہ پہنا لیکن اندر سے وہ اسلام کے خلاف سے، ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ متقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 5 آیات ذکر فرمائی، کافروں کے بارے میں جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھے ان کے بارے میں 2 آیات جو ہیں وہ ذکر فرمائی، اور آگے جو منافقین ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ دوزخ سے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نچلے درجے سے مراد یہ کہ سب سے جو ان کے لیے جو ایک بالکل الگ ہی قسم کا عذاب ہوگا نا، وہ اس میں ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 13 آیات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے دلوں میں اپنے جو ہے وہ کفر کو رکھا ہوا تھا، ظاہری طور پر وہ اسلام قبول کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ اچھا، یہاں پر بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک ہوتے ہیں اعتقاد منافق، ایک ہوتے ہیں عملی منافق۔ اس سے مراد اعتقاد منافق ہے کہ جو لبادہ تو اسلام کا اوڑے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں عملی منافق، جیسے آج کل ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بات کر دی، آپ کے ساتھ کچھ بات کر دی، یہ اور طرح کے ہیں۔ ان کو اعتقاد منافق نہیں کہا جائے گا، ان کو عملی منافق کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، پکے ہو چکے ہیں اپنے کفر میں،
ان کے حق میں برابر ہے میرے محبوب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ یہاں پر دل سے مراد ان کی عقل ہے، اور وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اس سے مراد ان کی سماعت ہے، یعنی کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور آنکھوں سے مراد ان کی بصارت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اس آیت مقدسہ کے حوالے سے شان نزول جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کیجیے گا کہ زمانہ میں مدینہ شریف میں ایک محلہ بنایا ہوا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر مر گئے۔ ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی کہ جو یہودی تھے اور انہوں نے مدینہ شریف میں ایک اپنا علاقہ بنایا ہوا تھا، اور جس میں وہ کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، تو وہ کفر پر ہی مر گئے، تو ان کے حق میں جو ہے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے میں حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ کفر پر کوئی نہ مرے، وہ ایمان لے آئیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام تو دی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور وہ کفر پر ہی مر گئے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جب ان کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا تھا تو پھر ان کو یہ کیوں کہا گیا کہ تم دار اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اچھا، اس والے سے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، تو اس کا جواب جو ہمیں علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال ہو مثال کے طور پر کہ جب یہ کفار تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ان کو دعوت اسلام نہ دی جائے اور ان کو اسلام کی طرف نہ بلایا جائے تو عین ممکن ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے یہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں تو کسی نے اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا۔ تو اسلام کا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ جو دائرے سمجھ لیں کہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر کفار کی حکومت ہے، یعنی کہ دارالکفر میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کفار کو اسلام کی تبلیغ کریں، اور نہ صرف زبانی طور پر کریں بلکہ عملی طور پر کریں۔ اسلام پھیلے گا تب جب ہم عملی طور پر کام کریں گے۔ خالی ہم زبان سے ان کو کہتے رہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آ جائیں، اور پھر جب وہ ہمارے اعمال دیکھیں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ان کو تبلیغ بھی کرنی ہے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ آج ہم جو ادھر حالات دیکھتے ہیں جاپان میں، وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی نے اپنی کمپنی بنائی، بعد میں کمپنی کو جو ہے وہ کمپنی کے نام پر لون لیا، قرض لیا، اور بعد میں وہ کمپنی ہی بند کر دی۔ تو اب ہم ان کو جتنی مرضی اسلام کی تبلیغ کریں گے ہمیں مانیں گے ہی نہیں۔ اور اکثر ہمیں یہ یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر لوگوں نے شادیاں کی، ویزے لیے، جیسے ہی ویزا ان کا پرمنٹ ریزیڈنس بنا، پی آر ملی ان کو، ایجوکین جس کو ہم اپنی زبان میں یہاں پر بولتے ہیں، جیسے ان کو ایجوکین ملا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں بھی دے دیں۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور وہ جو عورت یا وہ جو مرد اسلام میں داخل ہوا اور ہماری یہ کرتوت دیکھ کر وہ دار اسلام سے نکل گیا، پھر واپس دارالکفر میں چلا گیا، تو سوچیں اس کا گناہ کس پر جائے گا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے جو غیر دارالکفر میں ہم جو رہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو تبلیغ کریں، زبانی طور پر بھی کریں، عملی طور پر بھی کریں۔ کریم آقا علیہ السلام نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا اپنی عمر میں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کہا کہ تم نے میرا کردار یہاں پر دیکھا، میرے اعمال دیکھے، کیا میں نے کسی کا حق کھایا، کیا کسی یتیم کا مال کھایا، کیا کسی کے ساتھ میں نے کوئی ناانصافی اور زیادتی کی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو اب یہ سوچیں کہ وہ جو نبیوں کے نبی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ عملی طور پر اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے زبانی طور پر تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ ساتھ ملتے گئے۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم ان کو زبانی طور پر تبلیغ کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم زبانی طور پر تبلیغ کریں، ہمیں عملی طور پر بھی تبلیغ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ قلب گوشت کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا کام خون کو تمام جسم میں پہنچانا ہے، یعنی یہ دل جو ہے یہ ایک ایسا عضو ہے جسم کا
کہ جس کا کام کیا ہے کہ وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے، خون کی جو روانی ہے اس کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے، دل کے پھیلنے اور سکڑنے سے پورے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ اور جب طب اور میڈیکل کی سائنس میں دل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد یہی ہوگا۔ اور ادب اور باقی جو گفتگو ہوتی ہے وہ دل کے لفظ سے عقل کا ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم بات کریں گے کسی اخلاقیات کے حوالے سے، اس پر جب ہم دل کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ ادب ہوگا، اس سے مراد جو ہے وہ اس کی عقل ہوگی، اس کی فہم و فراست ہوگی۔ اس وقت اس کا اطلاق جو ہے وہ دل پر نہیں ہوگا، کیونکہ سوچنا، غور فکر کرنا اور علم و ادراک کا جو محل ہے وہ عقل ہے۔ غور فکر کرنا، سوچنا، عقل کا جو ادراک کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور قرآن طب اور میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں، قرآن جو ہے یہ طب اور میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں عرب کے عام رواج اور اسلوب کلام کے مطابق خطاب کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کی زبان میں قلب سے مراد عقل ہی لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہیں، آپ ان کو جو پکے کافر ہو چکے ہیں، جو دل کے پکے کافر ہیں، اے میرے محبوب آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے عقلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر مہر لگا دی ہے، یہ کسی کے سننے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔